الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے دین کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں فرمائی اور سمجھائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے اس کو تم لے لو، اور جس سے میرا پیغمبر منع کرے اس کو تم چھوڑ دو۔ جو کچھ میرا پیغمبر دے اس کو تم لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کیا ہے اور ہمیں روکا اور منع کس سے فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اقوال دیے ہیں، کچھ افعال دیے ہیں، کچھ شخصیات دی ہیں۔ بعض باتوں سے منع کیا، بعض کاموں سے منع کیا، اور بعض لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ یہ دو کام بنیادی ہیں۔ پوری شریعت کی بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی۔ کرنے کے کام کو اوامر کہتے ہیں اور بچنے کے کاموں کو نواہی کہتے ہیں۔ جو باتیں لینی ہیں وہ اوامر ہیں، اور جن باتوں سے بچنا ہے وہ نواہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہو، قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، قیامت کے دن اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اپنے کرم سے کسی گناہ کو معاف کر دیں، کسی شفاعت سے اللہ رب العزت معاف فرما دیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے صفات اپنے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، ان تمام صفات کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 صفت بشیر، نمبر 2 صفت نذیر۔ بشیر کا معنی فضائل، خوشخبریاں سنا کر، ترغیب دے کر جنت کی طرف بلانے والے۔ نذیر کا معنی وعیدیں، اللہ کا خوف بتا کر جہنم سے بچانے والے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 صفت بشیر، نمبر 2 صفت نذیر۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس یہ قرآن کا خاتمہ ہے۔ ایک ہے فاتحہ اور ایک ہے خاتمہ۔ فاتحہ کہتے ہیں جہاں سے آغاز کریں، خاتمہ کہتے ہیں جہاں پر اختتام کریں۔ بہترین دنیا کا متکلم شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی پوری گفتگو میں ربط ہو۔ اللہ رب العزت سے بہتر کائنات میں کسی کا کلام نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ کے کلام کا ربط دیکھیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ 2 چیزیں مانگو۔ نمبر 1 ایاک نستعین، نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک مجھ سے مدد مانگو، نمبر 2 مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ اور سب سے آخری صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، وہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ 2 چیزوں کی پناہ مانگو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ نمبر 1 مخلوقات کے شر سے پناہ مانگو، نمبر 2 من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگو۔ تو فاتحہ میں 2 چیزیں فرمائیں کہ مانگو، ان کو حاصل کرو، اور خاتمہ میں بتایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بچو۔ مانگنا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بچنا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک دنیا اور ایک آخرت۔ بہترین دعائیں قرآن کریم کی ساری ہیں، لیکن ایک دعا بہت بے مثال ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اللہ سے مدد مانگیں، ایاک نستعین۔ اگر اللہ کی مدد مل گئی تو دنیا اچھی۔ صراط مستقیم مانگیں، صراط مستقیم اگر مل گیا تو آخرت اچھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ایاک نستعین وفی الآخرۃ حسنہ اہدنا الصراط المستقیم۔ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے پناہ مانگے۔ نمبر 2 من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچیں۔ 2 شر عام مخلوقات کے ہیں، اس کا نقصان دنیاوی زندگی پر ہے۔ کوئی شخص زہر کھلا دے، کوئی شخص جادو کر دے، کوئی شخص چوری کر لے، کوئی شخص ڈکیتی کر لے، کوئی ہمارا بندہ مار دے، اس کا نقصان دنیا کی زندگی پر ہے۔ من شر ما خلق۔ اور جب کوئی وسوسہ ڈالے، عقیدہ ختم کر دے، تو عقیدے کے خراب ہونے سے بنگلہ تباہ نہیں ہوتا، عقیدے کے خراب ہونے سے گاڑی نہیں چھنتی، عقیدے کے خراب ہونے سے مکان میں زلزلہ نہیں آ رہا ہوتا، عقیدے کے تباہ ہونے سے آخرت تباہ ہوتی ہے۔ تو من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے اگر بچ گئے تو آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بن جائے گی۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچ گئے، وفی الآخرۃ حسنہ، تو پھر آخرت بن جائے گی۔ دیکھیں اللہ کا کلام کتنا عجیب ہے۔
آپ اس کا فاتحہ آغاز دیکھیں اور اس کا خاتمہ انجام اور اخیر دیکھیں، اور پھر بات کیسے سمجھائی ہے، من شر ما خلق، پھر اور 3 باتیں کی ہیں، مخلوق کے شر سے بچیں، پھر من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ 3 مستقل شر نہیں ہیں، یہ پہلے مثال سمجھیں پھر بات سمجھ آئے۔ آپ کا بیٹا یہاں سے کراچی جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، خانقاہ میں شیخ کے پاس اصلاح کروانے کے لیے، تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے، سیر کرنے کے لیے۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا حالات بہت خطرناک ہیں، کسی بندے پر اعتماد نہیں ہو سکتا، راستے میں محتاط سفر کرنا، اپنا خیال کرنا، توجہ رکھنا ذرا، اپنا خیال کرنا، بطور خاص اپنے موبائل سے کسی کو کال نہ کرنے دینا، بطور خاص کسی بندے کا کھانا نہ کھانا، بطور خاص اپنے سامان پر بٹھا کر کسی کو باہر نہ جانا۔ اصل تو بات ایک ہی تھی، اپنا خیال کرنا، یہ خاص خاص خاص۔ اللہ نے فرمایا من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ مانگو کہ میں تمہیں بچاؤں، بطور خاص من شر غاسق اذا وقب، دن کو حملہ آور نظر آتا ہے، رات کو حملہ آور نظر نہیں آتا۔ دن کو بندہ بیدار چوکنا ہے، آخرت رات کو سویا ہوا ہے، غافل ہے، بطور خاص رات کے شر سے پناہ مانگو۔ ومن شر النفاثات فی العقد، کوئی بندہ گولی سے مارے تو نظر آتی ہے گولی، ڈنڈے سے مارے تو سوٹی اور ڈنڈا نظر آتا ہے، اور جو جادو سے تباہ کرتا ہے جادو نظر نہیں آتا، بطور خاص پناہ مانگو۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جس کا اختلاف عقیدے کا ہو اس کی لڑائی اور ہوتی ہے، اور جس کا اختلاف ذات کا ہو اس کی لڑائی اور ہوتی ہے۔ حاسد وہ نہیں ہوتا جو آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے، حاسد وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہم عقیدہ ہے، عقیدہ آپ کا ہے، نظریہ آپ کا ہے، رہتا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی شہرت سے جلتا ہے۔ اب یہ جو نقصان پہنچائے گا وہ نظر نہیں آ رہا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اصل تو یہ تھا کہ مخلوق کے شر سے تم بچو، اس کے لیے مجھ سے دعا مانگو، میں بچاؤں گا تو تم بچ جاؤ گے، میں نہیں بچاؤں گا تو نہیں بچ سکتے۔ پہلے یہ کہو کہ اللہ ہمیں مخلوق کے شر سے بچا لے، پھر بعض چیزوں کی دعائیں مانگو، اللہ بطور خاص رات کے حملے سے، اللہ حاسد کے حملے سے، اللہ جادوگر کے حملے سے ہمیں بچا دے۔ علماء کی زبان میں جو کہتے ہیں وہ میں پہلے کہتا تو ساتھ سمجھ نہ آتی، علماء اور مدارس کی زبان میں کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، پہلے ایک لفظ عام طور پہ ذکر کرتے ہیں اور پھر بعض چیزوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آؤ گے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، خصوصاً اپنے گاؤں کا ساگ کھلائیں گے، خصوصاً اپنے گھر کا دودھ پلائیں گے، خصوصاً یہ ہوتا ہے تخصیص بعد تمیم ہوتی ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ بات جو سمجھانا چاہوں اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے عرض کیا کرنا ہے۔ میں نے 2-4 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام اور بات سے نبی روکے، جن لوگوں سے روکے ان سے باز آ جائیں، اور جس بات اور جس کام کا حکم دیں اور جن کے پاس جانے کا فرمائیں تم ان کے پاس جاؤ، وہ باتیں بھی لو۔ اس کا نام ہے دین۔ جو کرنے کے کام ہیں اوامر، جو بچنے کے کام ہیں نواہی، یہ دین کی بنیاد ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر چھوٹی ہو تب بھی لینی ہے،
شر چھوٹا ہو تب بھی بچنا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ چھوٹی سینے کی ہے محروم ہو جائیں گے، اس وجہ سے پرواہ نہ کریں کہ شر پر فتنہ چھوٹا سا ہے تباہ ہو جائیں گے۔ خیر خیر ہے اگرچہ چھوٹی ہو، شر شر ہے اگرچہ چھوٹا ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ نے کس طرح وضاحت کے ساتھ سمجھائی ہیں۔ پھر قرآن کریم پورا اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ان باتوں کو پھیلاتے ہوئے کیسے ترتیب سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا نمبر 1، مجھ سے مدد مانگو تمہاری دنیا بچے، تمہاری دنیا بنے، مجھ سے صراط مستقیم مانگو تاکہ تمہاری آخرت بنے، مخلوقات کے شر سے بچو تمہاری دنیا بنے، اور وسوسے کے شر سے بچو تاکہ تمہاری آخرت بنے۔ قرآن کی ترتیب کتنی پیاری ہے، یہاں دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے، دنیا کے فتنے پہلے ہیں، آخرت والے فتنے نقصانات بعد میں دیں گے، اس لیے مدد کا بات پہلے کی ہے، صراط مستقیم کی بات بعد میں کی ہے، مخلوقات کے شر سے بچنے کی بات پہلے کی ہے، وسوسے والے کے شر سے بچنے کی بات بعد میں کی ہے۔ یہ ہے پورے دین کا خلاصہ۔ اب ایک عالم کو چاہیے وہ بات ادھوری نہ کرے، اس کو چاہیے کہ بات پوری کرے۔ ایک ہے آپ کا طبیب، ڈاکٹر اور حکیم، اور ایک ہے عالم، استاذ، شیخ، مسجد کا امام اور مولانا۔ ان کی ذمہ داری اپنی اپنی ہے۔ کسی حکیم اور ڈاکٹر کو دیکھو، اس کے ذمے جسم کا خیال کرنا ہے، کسی عالم اور مولانا کو دیکھو، اس کے ذمے روح کا خیال کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر کے ذمے جسمانی بیماریاں ہیں اور روح اور عالم کے ذمے روحانی بیماریاں ہیں۔ تو بہترین ڈاکٹر کون ہے؟ آپ اس کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں، وہ مرض کو دیکھ لے، مرض کی تشخیص کرے، تو پھر وہ یہ کہے کہ آپ نے یہ کھانا ہے، آپ نے یہ کھانا ہے، اور آپ نے یہ کھانا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہے اس سے بچنا ہے، یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز ہے۔ اگر آپ کسی شوگر والے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، شوگر آپ کی بہت ہائی ہے، بہت اوپر کے درجے کی، 450 500 شوگر ہے، ڈاکٹر صاحب دوا دے دیں، ان نے دوا بھی دی ہے، ہم کیا کھائیں، خوراک بھی بتائی ہے، ڈاکٹر صاحب احتیاط کیا کریں، جو مرضی ہے کھاؤ، جو مرضی ہے پیو۔ آپ کہیں گے یہ کیسا ڈاکٹر ہے، پرہیز بتاتا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بہترین جس طرح ڈاکٹر وہ ہے جو غذا بھی بتائے، دوا بھی بتائے، پرہیز بھی بتائے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں غلط بات کہوں تو دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی آپ کا مجرم ہوں۔ اصل عالم وہی ہے، پیغمبر کا وارث وہی ہے جو آپ کو یہ بتائے آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتائے کیا نہیں کرنا، یہ بتائے کہاں جانا ہے، اور یہ بھی بتائے کہاں نہیں جانا۔ آپ قرآن پڑھ لیں، روایات پڑھ لیں، احادیث پیغمبر کا مطالعہ فرما لیں، اکابر کو دیکھ لیں، مشائخ کو دیکھ لیں۔ میں مشائخ اکابر کی بات کرتا ہوں۔ اگر قرآن کہے گا توحید اختیار کرو تو ساتھ کہے گا شرک سے بچو۔ اگر قرآن کہے گا نبی کی بات مانو تو پھر کہے گا شیطان سے بچو۔ اگر قرآن کہے گا تم تجارت کرو تو یہ بھی کہے گا سود سے بچو۔ اگر قرآن کہے گا حلال پانی پیو تو یہ بھی کہے گا تم شراب سے بچو۔ اگر قرآن کہے گا جہاد کرو، کفار کو قتل کرو تو یہ بھی کہے گا نہ حق کسی آدمی کو قتل نہ کرو، ایک کو مار دینا پوری انسانیت کو تباہ کر دینا ہے۔ اگر قرآن کہے گا زنا کرو تو یہ بھی قرآن کہے گا نکاح کرو تو یہ بھی کہے گا زنا نہ کرو۔ اگر قرآن کہے گا تم یہ کام ٹھیک کرو تو یہ کہے گا یہ کام نہ کرو۔ اگر قرآن کہے گا کہ بہترین جگہ یہ ہے تو یہ بھی بتائے گا بدترین جگہ یہ ہے۔ کہیں بات قرآن کرتا ہے کہ اس کی بات تفسیر میں حدیث میں آتی ہے، کہیں اللہ بات فرماتے ہیں، کہیں شرع نبی فرما دیتے ہیں۔ اگر قرآن نے
نکاح کی ترغیب دی ہے تو کیا طلاق سے بچنے کی بات نہیں کی ہے؟ اگر مسجد کو اچھی جگہ بتایا ہے کیا بازار کو گندی جگہ نہیں بتایا ہے؟ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا کبھی نہ رہنا۔ ہو جی نماز پڑھو جس کے پیچھے چاہو پڑھو، نانا عالم کے ذمے ہے نماز بھی پڑھو، فلاں جگہ پہ پڑھو، نماز بھی پڑھو، فلاں کے پیچھے پڑھو، تم نیکی کا کام بھی کرو اور یوں کرو، بات ادھوری کرو گے قیامت کو پھنس جاؤ گے۔ قوم نمازیں پڑھ لے گی، تباہ کر لے گی، قیامت کے دن پھر گریبان ہمارے ہوں گے، ہاتھ آپ کے ہوں گے۔ یہ تو مولانا نے کہا تھا، ہمیں تو اجازت انہوں نے دی تھی، تو بتاؤ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ذمے بتا دینا ہے، ہمارے ذمے سمجھا دینا ہے، آپ کے ذمے سمجھ لینا اور اس پہ عمل کر لینا ہے۔ عالم نہ سمجھائے تو یہ مجرم ہے، اور اگر سمجھا دے عوام عمل نہ کرے تو پھر یہ مجرم ہے۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ اگر عالم حق بات نہ کرے تو پھر آپ کہتے ہیں حق بولتے نہیں ہیں، اگر حق بیان کرتے تو پھر آپ کہتے ہیں امت کو توڑتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، حق بیان نہ کریں تب بھی مجرم ہیں، حق بیان نہ کریں تب بھی مجرم ہیں کہ میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے دربار کی بات نہیں کرتا۔ ان کے دربار میں وہی ٹھیک ہے جو حق بیان کرے، ان کے دربار میں وہی ٹھیک ہے کہ جو حق کو بیان کرے۔ اللہ کے نبی کیسے دعا مانگتے ہیں؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کا حق ہونا دکھا دے، پھر حق پہ چلنا رزق بنا دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ مجھ محمد کو باطل کا باطل ہونا دکھا دے، پھر باطل سے بچنا مجھ محمد کا رزق بنا دے۔ نبی دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ حق کیوں دکھاتے ہو، آپ باطل کیوں دکھاتے ہو؟ عالم کا ذمہ ہے حق ہونا بھی دکھائے، باطل ہونا بھی دکھائے، حق کو بھی بیان دلیل سے کرے اور باطل کا رد بھی دلیل سے کرے۔ یہ ذمہ داری میں شامل ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مجھ سے لوگ ٹوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں، میرا مجمع کم نہیں ہوا، زیادہ ہوا ہے۔ میں کسی جماعت کے کندھے پر بیٹھ کے سفر نہیں کر رہا، اپنی محنت پہ سفر کر رہا ہوں۔ کسی جماعت کے کندھے پر بیٹھتا تو لوگ کہتے ہیں اس کی بات تو ایسے ہی ہے، بس فلاں جماعت کی وجہ سے لوگ سنتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، حق حق ہے، اکابر کے ساتھ ہیں، مشائخ کے ساتھ ہیں، اور ہم انہی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمیں قرآن کریم نے کیا دیا ہے؟ نمبر 1 اقوال دیے ہیں، نمبر 2 افعال دیے ہیں، نمبر 3 شخصیات بھی دی ہیں۔ لوگ قول کی بات کرتے ہیں، فعل کی بات کرتے ہیں، شخصیات سے امت کو کاٹتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آج لوگ کہیں گے قرآن کی بات کرو، لوگ کہیں گے حدیث کی بات کرو، لوگ کہیں گے پیغمبر کی بات کرو، کوئی نبی کے بعد صحابہ پہ رک جائے گا، نہیں صحابہ سے گناہ ہوئے تھے، یہ تو آپس میں لڑ پڑے تھے، ان کی تو جنگیں ہو گئی تھی، الیاذ باللہ۔ کوئی ان کو بدنام یوں کرے گا، کوئی صحابہ کے بعد آنے والے ائمہ فقہا پہ تبصرے کرے گا، جی وہ تو مجتہد تھے، وہ نبی تو نہیں تھے، معصوم تو نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جو غلط بات ہے اس کو چھوڑ دو، ان کی صحیح بات ہے وہ لے لو۔ کوئی اس پہ تبصرے کرے گا۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، کیا تم نے اکابر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا بزرگوں کی بات کرتے ہو؟ بات ہم سے پیغمبر کی کرو۔ بھئی میرا سوال یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اگر یہ بات فرمائی ہے قرآن کو مانو تو مان لینا چاہیے، اگر فرمایا حدیث کو مانو تو مان لینا چاہیے، اگر فرمائے فقہ کو مانو تو مان لینا چاہیے۔ ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ پوری بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ قرآن میں فرمائے نبی کو مانو تو مان لینا چاہیے، اللہ فرمائے کہ تم فقہا کو مانو تو مان لینا چاہیے۔ میں کئی آیتوں کی بات نہیں کرتا، میں ایک آیت میں کئی کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا ہم دیوبند والے کہتے ہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ہم فقہ بھی مانتے ہیں، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے لیے 3 آیتیں نہیں ہیں، ایک ہی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
آمنو اطیعوا اللہ، اے ایمان والو بات خدا کی مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ بات مصطفیٰ کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بات فقہاء کی مانو۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہاء کی بات کا نام فقہ ہے۔ ایک ہی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے تینوں کو مارو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں امت کو توڑتا کون ہے، امت کو جوڑتا کون ہے؟ جو کہتے ہیں خدا کی بات مانو قرآن ہے یہ کافی ہے، مصطفیٰ کی بات نہ مانو حدیث حجت نہیں ہے، اس نے امت کو توڑا ہے۔ جو کہتے ہیں خدا کی بات مانو قرآن ہے، نبی کی بات مانو حدیث ہے، فقہاء کی بات نہ مانو امتی ہے، یہ امت کو توڑ رہا ہے۔ جو کہے کچھ مانو اور کچھ نہ مانو وہ توڑتا ہے، جو کہے سب کچھ مانو وہ توڑتا نہیں، وہ جوڑتا ہے۔ ہم دیوبند والے امت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم امت کو جوڑتے ہیں۔ ہم کہ خدا کی بھی مانو جو قرآن ہے، مصطفیٰ کی بھی مانو جو حدیث ہے، فقہاء کی بھی مانو جو فقہ ہے۔ ہم بات جوڑ کی کرتے ہیں، توڑ کی نہیں کرتے۔ ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم توڑ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ میں کئی بار کہتا ہوں بھی ہمیں سنو تو صحیح ہم کیا کہتے ہیں۔ دور بیٹھ کے تبصرہ نہ کرو امت ٹوٹ رہی ہے۔ کیسے ٹوٹ رہی ہے امت؟ جب امت سب کو مانے گی تو ٹوٹ جائیں گے یا جڑ جائیں گے؟ بولو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نمبر 1 خدا، نمبر 2 مصطفیٰ، نمبر 3 بولو نا، یہ آخری حدیث کا سبق ہونا ہے، یہ جلسہ نہیں ہے سبق ہے۔ نمبر 1 خدا، نمبر 2 بولو، نمبر 3 میں اللہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں خدا خدا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آواز لگ رہی ہے اللہ کو خدا نہ کہو۔ جب غلط آواز لگے تو اس کی تردید کرو۔ تمہیں کس نے کہا اللہ کو؟ یہ بات سمجھا کرو، اتنا بڑا نقصان ہوگا پھر تم نے چیخنا ہے۔ حضرت شیخ زکریا نے فضائل اعمال میں خدا لکھا ہے، حضرت تھانوی بیان القرآن بہشتی زیور میں اللہ کو خدا لکھتے ہیں، مولانا ننوتوی مولانا مدنی خدا لکھتے ہیں، حضرت ننوتوی کے مناظرے ہوتے ہیں، عنوان میلہ خدا شناسی ہوتا ہے، وہاں مناظرے ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا معرف القرآن میں ادریس کاندلوی کل شیء حالق الا وجہہ کے تحت خدا کو خدا ہونے پہ دلیلیں پیش فرما رہے ہیں۔ جب ہم یہ سبق پڑھا دیں گے امت کو خدا نہیں کہنا، جس بچے کو ہم 4 ماہ لگا کر لائے ہیں، ہم چلا لگا کر لائے ہیں، کوئی بندہ اس کو توڑنا چاہے گا وہ کہے گا دیکھو خدا نہیں کہنا۔ یہ فرقہ جماعت المسلمین مستقل ہے جن کی محنت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا۔ وہ جب ہمارا بچہ توڑے گا نا بہشتی زیور غلط ہے کیونکہ خدا نہیں کہنا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، مولانا زکریا غلط ہیں چونکہ خدا نہیں کہنا، مولانا زکریا نے لکھا ہے، مولانا مدنی غلط ہیں چونکہ خدا نہیں کہنا، انہوں نے خدا لکھا ہے۔ ہمارے اکابر سے توڑ دیں گے۔ میں اکابر سے توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں؟ اونچی آواز سے کہو نا۔ میں کہتا ہوں خدا کہہ سکتے ہیں، اکابر بچ جائیں گے۔ نئی نئی تحقیقات پیش مت کرو، اپنے اکابر کی تحقیقات کو لے کر آگے چلو گے، خدا کی قسم امت جڑے گی۔ اکابر کی تحقیقات ٹھکرا کر نئی تحقیقات پیش کرو گے، امت ٹوٹے گی، نئے فرقے بنیں گے، نئے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، میں اپنے اکابر کی ایک بات پڑھ لیتا ہوں، میری تحقیق اس کے خلاف ہوتی ہے، میں پھر بھی تحقیق دفن کر دیتا ہوں کہ یہ میرے بڑوں کی تحقیق ہے، یہ میرے بڑوں کی تحقیق ہے۔ ہم اپنے اکابر کے مسلک پر بھی ہیں، اپنے اکابر کے منہج پر بھی ہیں، نہ اکابر کا مسلک چھوڑ سکتے ہیں نہ اکابر کا منہج چھوڑ سکتے۔ مسلک بھی وہی ہے، منہج، اور یہ میرا جملہ یاد رکھنا، اگر اپنے اکابر کا مسلک، اکابر کا منہج، مسلک کا معنی ہے نظریہ، منہج کا معنی ہے طریقہ، اگر ان کا مسلک عقیدہ اور ان کا منہج طریقہ یہ دونوں چیزیں تھام لوگے تو دنیا میں جیسے عزت ان کو ملی ایسے ہی ہمیں ملے گی۔
آخرت میں جہاں وہ ہوں گے ہم بھی وہی ہوں گے۔ میری خواہش ہے، آپ کی خواہش کا مجھے نہیں پتا، میری خواہش ہے اللہ قیامت کے دن میرا حشر حضرت شیخ زکریا کے ساتھ کرے۔ آپ کی بھی ہے، ہماری خواہش ہے ہمارا حشر ننوتوی کے ساتھ ہو، حضرت مدنی کے ساتھ ہو، حضرت شیخ سرفراز کے ساتھ ہو، علامہ کشمیری کے ساتھ ہو، حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہو۔ یہ تبھی ہوگا نا جب انہی والی باتیں آگے کہیں۔ وہ کچھ اور کہتے رہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم ہوں بھی ان کے ساتھ۔ یہ بات کتنی مشکل ہے۔ میں کہہ رہا تھا نمبر 1 اوامر اور نمبر 2 نواہی۔ جو بات اللہ فرما رہے ہیں اس بات کو مانو، کسی ایک کو مت چھوڑو، سب باتوں کو لے لو۔ میں کئی چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 خدا، مصطفیٰ، فقہا، قرآن، حدیث اور فقہ، ان تینوں چیزوں کو ماننے کا حکم اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں دیا ہے۔ کچھ قابل قبول ہیں، کچھ قابل قبول کیوں نہیں ہیں، یہ وجہ آپ بتاؤ۔ نمبر 2 ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، ہم ثواب بھی مانتے ہیں، ہم اصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ ثواب کا معنی یہ ہے عمل کریں اور فائدہ خود لیں، اصال ثواب کا معنی عمل کریں فائدہ کسی اور کو دیں۔ ہم نے جس کو فائدہ دینا ہے، نمبر 1 وہ دنیا سے جا چکا ماضی، نمبر 2 وہ زندہ ہے حال، نمبر 3 آئندہ آئے گا مستقبل۔ دیوبند کا نظریہ ہے عمل کا اجر اس کو دینا جو جا چکا، یہ بھی جائز ہے، جو زندہ ہے اس کو دینا یہ بھی جائز ہے، آئندہ آئے گا اس کو دینا یہ بھی جائز ہے۔ ایک بندہ آج عمرہ کرے اور کہے اللہ اس کا اجر میرے ابو فوت ہو گئے ان کو دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ میری والدہ زندہ ہے ان کو دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ آئندہ قیامت تک جو مومن آئیں گے ان کو دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ اصال ثواب ماضی کے لیے، حال کے لیے، مستقبل کے لیے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ایک آیت میں اکٹھا ایک جگہ پہ لکھا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز میں دلیل پڑھ رہے ہو لیکن مانتے نہیں ہو، دلیل پڑھ رہے ہو سمجھتے نہیں ہو، دلیل پڑھ رہے ہو توجہ کیوں نہیں دیتے؟ رب اغفر لی، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، میری دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کیا تو میرے عمل کا فائدہ مجھے ملا۔ وللوالدی، میرے والدین کو معاف کر دے، میری ماں بھی فوت ہو چکی، میرا والد بھی فوت ہو گیا، میں دعا مانگ رہا ہوں تو دعا میں نے مانگی ہے، مغفرت ان کی ہو رہی ہے، عمل میرا، فائدہ ان کا، یہ ماضی ہے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک جو مومن آئیں گے اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، دعائیں میں مانگتا ہوں، مغفرت ان کی ہے، عمل میرا ہو فائدہ مجھے ہو، یہ ثواب ہے، عمل میرا ہو فائدہ کسی اور کا ہو، یہ اصال ثواب ہے۔ ہم دیوبند والے ماضی کے لیے بھی اصال ثواب کے قائل ہیں، حال کے لیے بھی اصال ثواب کے قائل ہیں، مستقبل کے لیے بھی اصال ثواب کے قائل ہیں، اور ہمارے اس نظریے کو اللہ ایک ہی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو بندہ یہ کہتا ہے ثواب تو مانتے ہیں اصال ثواب نہیں مانتے، وہ امت کو توڑ رہا ہے۔ جو کہتا ہے میں ثواب بھی مانتا ہوں اصال ثواب بھی مانتا ہوں، وہ امت کو جوڑ رہا ہے۔ ہم امت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم جوڑتے ہیں، ہم جوڑ پہ رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم توڑ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ دیوبند والے امت کو توڑتے نہیں ہیں، امت کو جوڑتے۔ کچھ مانو اور کچھ چھوڑ دو یہ توڑ ہے، اور سب کچھ مان لو تو یہ جوڑ ہے۔ باتیں جوڑ کی ہیں، تم اس کو توڑ سمجھو تو قصور ہمارا تو نہیں ہے، قصور آپ کا ہے۔ اصل میں امت جڑی تھی،
امت جڑی آ رہی تھی، ہر آئے دن ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے، چند لوگ الگ ہوتے ہیں، امت کو توڑ دیتے ہیں، ہم بات جوڑ کی کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف جاتی ہے، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جی فلاں توڑ رہے ہیں، ہم انہی کی بات سن کے انہی کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ جی امت ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ ہم امت کو توڑیں۔ میں اپنے لیے کہتا ہوں اللہ اس دن سے پہلے مجھے موت دے دینا جب میں امت کے توڑ کا سبب بنوں، اس دن سے پہلے موت دے دینا جب میں اکابر کے خلاف بکوں، اس دن سے پہلے موت دے دینا جب عقیدہ اپنے اسلاف کے خلاف بیان کرے۔ ہمیں توفیق عطا فرما ہم اپنے اکابر کے عقیدے کو نقل بھی کریں، شرح بھی کریں۔ امت میں ہمارے عقائد دیکھو قرآن کریم میں ہیں، لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں، ہمارے عقائد قرآن کریم میں ہیں، ہمارے عقائد احادیث میں ہیں۔ توجہ رکھنا، میں ابھی نظریات پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا کچھ کام ہیں کرنے کے، کچھ باتیں ہیں کہنے کی، کچھ افراد ہیں، ہم نے کس کس کو لینا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نمبر 1 بیان کیا قرآن حدیث فقہ، یہ تینوں چیزیں بھی مانتے ہیں۔ نمبر 2 ایک نظریہ پیش کیا اصال ثواب کا، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ نمبر 3 میں شخصیات پیش کرنے لگا ہوں، قرآن کس کس کی بات کرتا ہے، تم نے کس کس کو ماننا ہے۔ قرآن کریم میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ رات چکوال میں جلسہ تھا، میں نے لوگوں سے کہا اس آیت کو آپ پڑھتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ بعضوں نے آنکھیں کھول کے دیکھی، یہ ہمیں ان پڑھ جاہل کہتا ہے۔ میں نے کہا میں جب شرح کروں گا پھر تم نے کہنا ہے یہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں صرف ایک پہلو بیان کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، کافر بھی تو اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ جو سیدھا راستہ ہے مجھے اس پہ چلا دے۔ آپ کا دوست ہے لیکن ہے وہ کافر، آپ چاہتے ہیں وہ ظاہر راست پہ آ جائے، آپ اسے کہتے ہیں بھئی رات اللہ سے دعا مانگنا، جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا دے۔ بھئی مانگ تو صحیح نا، وہ بھی مانگتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے نبی بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو تینوں میں فرق کیا ہے، تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ بھئی کافر مانگے تو بات سمجھ آتی ہے، اللہ صراط مستقیم دکھا دے، ہم مانگے تو سمجھ آتی ہے، اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ یا باقی رکھنا جب نبی اہدنا الصراط المستقیم مانگے تو پھر آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ نبی صراط مستقیم پر بھی ہے، صراط مستقیم سے ہٹنے کا سوال بھی نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ 3 لفظ یاد رکھنا، نمبر 1 صراط مستقیم مل جائے، نمبر 2 صراط مستقیم پہ باقی رہے، نمبر 3 صراط مستقیم پہ چلے تو مسلسل ترقی کرتے رہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو فرشتے کا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو امتی کا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو نبی کا ہے۔ فرشتے کے ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ ہے، نہ اوپر نہ نیچے۔ امتی کے ایمان کی کیفیت بدلتی ہے، کبھی کیفیت اوپر ہے کبھی نیچے ہے۔ پیغمبر کی کیفیت ہمیشہ بڑھتی ہے، اس پہ دلیل قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر کی ہر بعد والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے۔ میں اس بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں پیغمبر عالم ارواح میں بھی زندہ تھے، پیغمبر ماں کے پیٹ میں زندہ تھے، پیغمبر پاک دنیا میں زندہ تھے، پیغمبر پاک قبر میں زندہ ہیں، پیغمبر پاک حشر میں زندہ ہوں گے، پیغمبر پاک جنت الفردوس میں زندہ ہوں گے۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی عالم ارواح والی ہے، ماں کے پیٹ والی حیات اس سے بڑھ کر ہے، دنیا والی حیات ماں کے پیٹ والی حیات سے بڑھ کر ہے، قبر والی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے، حشر والی حیات قبر کی حیات سے بڑھ کر ہے، جنت والی حیات حشر سے بڑھ کر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہم کہہ رہے ہیں بھئی قبر میں کافر کو عذاب تو تبھی ہوگا جب اس میں حیات ہوگی، حیات نہیں ہوگی تو عذاب کیسے ہوگا؟ اور تم تو نبی کو زندہ مان کے کافر کو بھی مان رہے ہو۔ میں نے کہا ہاں ہم مان رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ
کہتے ہیں، چھپ چھپ کر نہیں کہتے۔ عقیدہ وہ نہیں ہوتا جسے چھپایا جائے، عقیدہ وہ ہوتا ہے جسے چھاپا جائے۔ میں اپنے عقائد کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، بند کمرے میں نہیں کہتا، تقیہ کر کے نہیں کہتا، علل اعلان کہتا ہوں۔ جب بھی کہا ہے علل اعلان کہا ہے، اکابر کے حوالوں کے ساتھ کہا ہے، دلائل کے ساتھ کہا ہے۔ نہ آج تک گولی ماری ہے، نہ کبھی کسی کو مارتے ہیں، نہ کبھی گالی دی ہے، نہ گالی بکیں گے، نہ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے، نہ کیچڑ اچھالیں گے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی الزام وہ نہیں ہے جو مجھ پہ نہ لگا ہو، میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، کسی اور کو گالی میں کیا دوں گا۔ ہماری ذات کی جنگ نہیں ہے، خدا کی قسم ہماری نظریات کی جنگ ہے۔ ذات پہ لڑنا بھی کوئی لڑنا ہوتا ہے، نظریات کی جنگ کو جنگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم مانتے ہیں، علل اعلان مانتے ہیں۔ وہ جی سب میں حیات کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا میرے چہرے پہ داڑھی کا بال بھی زندہ ہے، زندہ نہ ہوتا تو پڑتا کیوں؟ لیکن حیات کمزور ہے، کاٹے تو درد نہیں ہے۔ میرا رخسار بھی زندہ ہے، اس میں اگر مٹی لگ جائے تو درد نہیں ہے، لیکن کٹ جائے تو درد ہے۔ نمبر 3، میری آنکھ کی پتلی بھی زندہ ہے، اگر اس میں ہوا آ جائے تو درد نہیں ہے، لیکن مٹی اور کنکر آئے تو درد ہے۔ میرے سر میں دماغ بھی زندہ ہے، اس میں ہوا آئے تب بھی درد ہے۔ چاروں کی حیات میں فرق ہے، کئی بال کی حیات کم ہے، رخسار کی بڑھ کر ہے، آنکھ کی پتلی کی اس سے بڑھ کر ہے، دماغ کی حیات اس سے اعلیٰ ہے۔ کافر بھی قبر میں زندہ ہے، اس کی حیات بال کی طرح ہے۔ مومن بھی زندہ ہے، اس کی حیات رخسار کی طرح ہے۔ شہید بھی زندہ ہے، اس کی حیات آنکھ کی پتلی کی طرح ہے۔ پیغمبر بھی زندہ ہے، اس کی حیات جسم میں دماغ کی طرح۔ یہ تو مت کہو کہ حیات میں فرق نہیں ہے، میں صرف سمجھا یہ رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ کافر بھی مانگتا ہے، مومن بھی مانگتا ہے، نبی بھی مانگتے ہیں، لیکن تینوں کے مانگنے میں فرق کیا ہے؟ جب کافر مانگتا ہے وہ کہتا ہے اللہ ہدایت دے دے، اسے اعطائے ہدایت کہتے ہیں۔ جب مومن مانگتا ہے ہدایت پہ باقی رکھنا، اسے بقائے ہدایت کہتے ہیں۔ جب نبی مانگتا ہے اللہ ترقی دینا، اسے ارتقائے ہدایت کہتے ہیں۔ کافر اہدنا الصراط المستقیم کہے، مراد اعطائے ہدایت ہے۔ جب مومن مانگے مراد بقائے ہدایت ہے، جب نبی مانگے تو مراد ارتقائے ہدایت ہے۔ میں نے کہا ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے، لیکن جب اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے یہ اللہ بیان نہیں فرما رہے، کیونکہ یہ معنی ہر بندے کی سطح میں نہیں تھا، اس لیے پڑھ جانا تھا۔ فاتحہ تو ہر کسی نے پڑھنی ہے، لیکن ان کی سطح سے بلند ہے۔ حوالے علماء کے کیا کہ اس کا معنی علماء بیان کرے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھئی صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 حد سے بڑھ جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ عربی میں کہتے ہیں حد سے بڑھ جائے افراط ہے، حد سے اتر جائے تفریط ہے، حد پہ رہے تو اعتدال ہے۔ شریعت میں کہتے ہیں حد سے بڑھ جائے الہاد ہے، حد سے اتر جائے تو بدعات ہے، حد پہ رہے تو مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ہم دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ الہاد والا ہے اللہ بھی عرش ہر جگہ پہ ہے، نبی بھی ہر جگہ پہ ہے۔ یہ بدعات والا ہے نبی مدینہ میں، خدا ہر جگہ پہ۔ اہل سنت والجماعت والا ہے جو کہتے ہیں نبی کے مدینے قبر پہ جاؤ تب بھی نہیں سنتے۔ الہاد والا ہے قبر پہ جاؤ پھر بھی سنتے ہیں، یہاں سے پکارو پھر بھی سنتے ہیں۔ بدعات والا ہے یہاں سے پڑھو فرشتے پہنچاتے ہیں، قبر پہ پڑھو خدا سناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت والا ہے ٹوپی پگڑی کا انکار کر دے۔ الہاد والا ہے ایک رنگ پہ لڑنا شروع کر دے۔ بدعات والا ہے ٹوپی پگڑی کو مان لے رنگ پہ نہ لڑے۔ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے 2 ہاتھ کے مسافے کا انکار کر دے۔ الہاد والا ہے 2 ہاتھ کے مسافے کو مان کے پاؤں کو چاٹنا بھی شروع کر دے۔ بدعات والا ہے 2 ہاتھ کا مسافہ مانے پاؤں کو نہ چاٹے۔ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے 20 کا انکار کر دے۔ الہاد والا ہے 20 تراویح کو مان کے دعا پہ لڑنا شروع کر دے۔ بدعات والا ہے 20 تراویح مان کے دعا پہ نہ لڑے۔ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے فرض نماز کے بعد دعاؤں کے انکار کرے۔ الہاد والا ہے فرض کے بعد مان کے نفلوں پہ بھی لڑے۔ بدعات والا ہے فرض کے بعد کی دعا مان کے نفل پہ نہ لڑے۔ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے جو ولی کی کرامت نہ مانے۔ الہاد والا ہے ولی کی کرامت کو مان کے ولی سے مانگے۔ بدعات والا ہے جو ولی کی کرامت مان کر ولی کے خدا سے مانگے۔ اہل سنت والجماعت والا
یہ ہے صراط مستقیم. میں تو تھوڑا تھوڑا بیان کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں سمجھتے, شروع میں چہرے اٹھتے کیسی بات کرتا ہے. میں نے کہا بات سنیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہم نے خدا سے دعا مانگی. میں شخصیات بتانے لگا ہوں. قرآن کس کی بات کرتا ہے؟ کہ اللہ صراط مستقیم پہ چلے, یہ تو معنی ہے. نمبر 2, معنی ہر بندہ نہیں سمجھتا. اللہ نے علامات بتا دی ہے. علامات کیا بتائی؟ توجہ رکھیں. علامات کیا بتائی؟ 4 علامتیں بتائی ہیں. اللہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے. فرمایا علامتیں یاد رکھو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. 4 علامتیں ہیں. فیصلہ باد والو, اگر تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو نبی کے راستے پہ چلو. فیصلہ باد میں تو نبی نہیں ہے, ہم کیسے اس کے راستے پہ چلے؟ والصدیقین, صحابی کے راستے پہ چلو. اللہ جب نبی نہیں تو صحابی بھی نہیں ہے, صراط مستقیم پر کیسے چلے؟ فرمایا والشہداء, شہید کے راستے پہ چلو. ہم تو بزدل قوم ہے, نہ جہاد کا نام لینا ہے نہ ہم نے شہید ہونا ہے, تو شہید نہیں ہے. ہم صراط مستقیم پر کیسے چلے؟ اگر شہید ہوگا بھی ہم اس سے پوچھیں گے, بتائے گا, ہم سنیں گے نہیں, عالم بدل گیا. صراط مستقیم پر کیسے چلے؟ فرمایا والصالحین, پھر اولیاء کے راستے پر چلو. خدا نے علامتیں 4 بتائی ہیں. نمبر 1, من النبیین, نبوت کا دروازہ بند ہے. والصدیقین, صحابیت کا دروازہ بند ہے. والشہداء, شہید ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے, اگر بتا دے تو ہم سنتے نہیں ہیں. فرمایا والصالحین. چوتھی اور آخری علامت صراط مستقیم کی یہ ہے, بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلو, اکابر کے راستے پہ چلو, اولیاء کے نقش قدم پہ چلو, صالحین کے طریقے پر چلو. اب جس نے بھی امت کو دین سے توڑنا ہے وہ یہ نہیں کہے گا نبی کو چھوڑ دو, لوگ کافر کہیں گے. صحابی کو چھوڑ دو, نہیں کہے گا, لوگ اس کو فاسق مرتد بدعتی کہیں گے. وہ نہیں کہے گا شہیدوں کو چھوڑ دو, لوگ منکر جہاد کہیں گے. اس کا نعرہ یہ ہوگا ولیوں کو چھوڑ دو, بزرگوں کو چھوڑ دو, یہ معصوم نہیں ہے, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس کا تجھے پتا تھا, اللہ کو پتا نہیں تھا. تجھے پتہ ہے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ کو پتا نہیں تھا. تم کس قرآن کی بات کرتے ہو؟ لاؤ وہ قرآن جہاں لکھا ہو ولیوں کو نہ مانو. میں نے کہا میں کہتا ہوں دیوبند والوں کا موقف, نبیوں کو مانو, صحابہ کو مانو, شہیدوں کو مانو, اولیاء کو مانو. جن شخصیات کو ماننے کا حکم دیا ہے اس کی آیتیں 4 نہیں ہیں, آیت بھی ایک ہے. ایک ہی آیت میں فرمایا جا رہا ہے, ایک ہی آیت. اور یہ علامات کیوں بتائی ہیں؟ قرآن جس سے خطاب کرے گا وہ صرف علماء نہیں ہیں. قرآن جس سے خطاب کرے گا وہ صرف فضلاء مشائخ نہیں ہیں. قرآن جس سے خطاب کرے گا وہ جاہل بھی ہوں گے, ان پڑھ بھی ہوں گے, مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, دور دراز کے رہنے والے علاقے ہوں گے. اللہ نے بات اتنی آسان فرمائی, سمجھنا آسان. میں سرگودا سے آیا ہوں. مولانا نواز صاحب مجھے رستہ بتاؤ. موٹر وے سے اترو گے تو بائیں طرف ہو جاؤ, الائڈ اسپتال کراس کرو تو دائیں طرف ہو جاؤ, یونیورسٹی کراس کرو تو ٹی بنے گی, بائیں طرف ہو جاؤ, آگے جاؤ گے تو دائیں طرف ہو جاؤ, تھوڑا سا مڑ کے آگے آؤ گے تو نالا آئے گا, بائیں طرف ہو جاؤ, آگے تیسرے پل سے بائیں طرف ہو جاؤ, پھر بلی آئے گی تو بائیں طرف ہو جاؤ, پھر بائیں طرف ہو تو پنڈال لگا ہوگا. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھا. یہ تو میں اس لیے بیان کروں, میں نے دیکھ لیا نا, اس لیے کروں. مولانا مجھے نہیں سمجھ آ رہا, آسان راستہ بتاؤ. مولانا فرمایا جب آپ موٹر وے سے اتریں گے آپ پلاس سے کراس کریں, آگے ہمارے 2 لڑکے کھڑے ہوں گے, 2 موٹر سائیکلیں ہوں گی, ان کے سر پہ سفید رنگ کی پگڑی ہوگی, اشارے موٹر سائیکل کے لگے ہوں گے, ان کے پیچھے اپنی کار لگا دیں. جس راستے سے گزرے نا, جہاں سے گزرے وہ مدینۃ العلم کا راستہ ہے, جہاں رکے وہ جلسہ گاہ ہے. اللہ نے بات سمجھائی ہے, تم نے جنت الفردوس میں جانا ہے, اللہ کیوں نہیں جانا؟ فرمایا پھر یاد رکھو, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میری جنت میں بعد میں جانا, پہلے میرے بندوں میں شامل ہو. جہاں یہ جائیں گے وہاں تم بھی جانا. میرے بندوں کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے, جہاں رکے وہ جنت الفردوس ہے. اللہ کیسے؟ فرمایا جس راہ سے نبی گزرے صراط مستقیم, جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس. فیصل آباد میں نبی نہیں ہے, جہاں سے صحابی گزرے صراط مستقیم, جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس. اللہ یہاں صحابی بھی نہیں ہے, جہاں سے شہید گزرے صراط مستقیم, جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس. یہاں شہید بھی نہیں ہے, فرمایا جہاں سے ولی گزرے صراط مستقیم ہے, جہاں رک جائے وہی جنت الفردوس ہے. میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھا دو,
ایک حدیث پڑھ کے دکھا دو اللہ نے فرمایا ہو، پیغمبر نے فرمایا ہو کہ تم نماز ایسے پڑھنا جیسے ہم نے لکھ کے دی ہے، تم روزے ایسے رکھنا جیسے ہم نے لکھ کے دیا ہے، دین پہ عمل ایسے کرنا جیسے ہم نے لکھا ہے، پھر تحقیق کرنا، پھر پڑھنا۔ فرمایا نہیں، اگر تم نے دین پہ چلنا ہے تو ویسے چلنا جیسے ولی چلا ہے۔ تو دین آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو، تحقیق آسان ہے یا مشکل ہے؟ تحقیق یہ بخاری سے بھی پڑھی ہے نا، تو کوئی بندہ آ جائے نا جی فلانی حدیث نکال کے دکھاؤ، تسی کہنا مولانا صاحب کڈو تسی، پھر میں دساں کہ دلیل کتنے۔ ہمارے پاس کوئی آ جائے نا کسی مسئلے پر بحث کے لیے، میں کہتا ہوں بخاری میں جی ہاں، میں نے کہا پڑھی ہے نکالو، نہیں جی میری بخاری تے دوجی ہے، میں کہ بخاری ہے نہیں یہ ترجمے والی نہیں، میں کہ بس علم مک گیا نا، کٹ کے تسی دیو پھر میں پڑھا گا۔ یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ تحقیق آسان ہے یا مشکل؟ بہت تعجب ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھو عمل کرو، یہ تقلید کتنی آسان ہے۔ لوگ کتنے جاہل ہیں، دین آسان ہے لہذا تحقیق کرو، بھئی آسان ہے لہذا تقلید کرو، یا یہ کہو کہ دین مشکل ہے لہذا تحقیق کرو تو ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دین آسان ہے لہذا تقلید کرو، تقلید آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین آسان ہے لہذا تحقیق کرو، یہ تو مشکل ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے یہاں مدینہ العلم جو ہر ماہ ہمارا سبق ہوتا ہے، واقعہ سنایا تھا میں نے کہ فیصل آباد کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہا جی مولانا صاحب آپ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہا ہم چاہتے ہیں ایک سے زائد نکاح ہو، امت میں رواج نہیں ہے، ہم نے جماعت بنائی تو آپ سرپرستی فرمائیں۔ میں نے کہا جماعت کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا جی تحریک آسان نکاح۔ میں نے کہا دوسرا نکاح مشکل ہے یا آسان؟ کہا جی مشکل۔ تو میں نے کہا پھر نام رکھو تحریک مشکل نکاح۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر جماعت بنانے کی لوڑ پئی ہے بھائی، مشکل ہے تو جماعت کی لوڑ پڑی ہے نا۔ میں عرض کر رہا تھا، میں بات سمیٹتا ہوں، دین کا خلاصہ اوامر اور نواہی، ہمیں بتائیے، ہم نے بتانا ہے کیا کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کیسے کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا بات چل پڑی ہے، امت کو نماز پہ لاؤ جیسے بھی پڑھے۔ میں نے کہا کی مطلب؟ وضو تو بغیر پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، بس نماز تے لے آؤ۔ جو بات آپ کے یہاں ضروری ہے نا وہ بات آپ نے کہنی ہے، جو آپ کے یہاں ضروری نہیں وہ آپ نے نہیں کہنی۔ تو جو ہمارے یہاں ضروری ہے ہم بھی کہیں گے نا، ہمیں آپ پر اشکال نہیں، آپ کو ہمارے اوپر کیوں اشکال ہے؟ تو بڑا دل چھوٹا ہے یا ہمارا ہے؟ ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے، جو آپ کہتے ہیں کہتے چلے جائیں، لیکن ہمیں بھی تو بات کہنے کا حق دو نا۔ نماز پڑھنی ہے جس کے پیچھے پڑھو، کیوں جس کے پیچھے پڑھو بھائی؟ نماز پڑھنی ہے جس کی بھی پڑھو، کیوں بھائی جس کی پڑھو؟ بعض باتیں ایسی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیں، میں نے عرض کیا اوامر اور نواہی، بات سمجھ آ گئی؟ یہ صحیح بخاری پر میں 2-3 باتیں کہہ لیتا ہوں، کیونکہ بخاری آپ سننے کے لیے آئے ہوں گے۔ ہماری کتابیں صرف صحیح بخاری نہیں ہے، یہ تو ہم بڑے دل والے ہیں کہ حنفی ہو کر بھی شافعی کی کتاب پڑھاتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر بغض حسد نہیں ہے نا، تو ہاتھ سے کرنا ہے۔ بخاری کو مان لو تاکہ توڑ نہ ہو۔ وتر 3 ہے یا 1؟ امام بخاری کہتے ہیں 3۔ امی عائشہ سے پوچھا پیغمبر پاک کی نماز کیسے تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں پوری روایت متن نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے۔ کہا جی حضور پاک پورا سال 8 تہجد پڑھتے، ثم یصلی ثلاثاً، پھر وتر 3 پڑھتے، پورا سال تہجد 8 پڑھتے اور وتر 3 پڑھتے۔ بخاری فرما رہے ہیں مان لو، اور یہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے یا بعد؟ بخاری کہہ رہے ہیں بعد، پڑھ لو۔ انس بن مالک فرما رہے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھے سنت ہے یا نہیں؟ امام بخاری فرما رہے ہیں۔ عبداللہ مزنی صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب سے پہلے نفل پڑھو، نفل پڑھو،
نفل پڑھو. پھر فرمایا جس کا دل کرے پڑھے. یہ کیوں فرمایا جس کا دل کرے؟ صحابی کہتے ہیں کراہیت ان یتخذها الناس سنتاً، کئی لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں. بخاری کہہ رہے اس کو سنت نہیں سمجھنا، آپ کہتے ہیں سنت. میں نے کہا بات مانو حضرت امام بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں مان لو اور یہ بات ذہن نشین فرما لو. ایک بخاری کا مسئلہ ہے، ایک بخاری حدیث لاتا ہے. اگر تم بات کرو کہ جی امام بخاری نے مسئلہ یہ بیان کیا، ہم نے کہا مسئلہ نہ بتاؤ، بحث کا طریقہ یاد رکھو. جو امام بخاری نے دلیل دی ہے وہ بتاؤ. وہ جی مسئلہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا مسئلے کی بات کرو گے ہم بخاری سے پہلے امام ابو حنیفہ کو پیش کر دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 میں فوت ہو رہے ہیں، امام بخاری 294 میں پیدا ہو رہے ہیں. تو جو ابو حنیفہ کے جانے کے 44-46 سال بعد پیدا ہوا. اگر تم نے اسلاف کی بات ماننی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کی پیش کرو. تو بخاری میں ایک لکھا ہوتا ہے مسئلہ، ایک لکھی ہوتی ہے دلیل. تم بتاؤ مسئلہ ماننا ہے تو پھر تقلید کر لو، تو تقلید بڑے کی کرو پھر چھوٹے کی نہ کرو. اور اگر مسئلہ دلیل کا ہے تو یہ دلیل مسئلے کے موافق ہے یا نہیں، اس سے ہم پہ بات کر لو. کیوں جی امام بخاری نہیں سمجھے؟ میں نے کہا سمجھے تھے، توجہ رکھنا، امام بخاری نہیں سمجھے، میں نے کہا سمجھے تھے لیکن ابو حنیفہ سے کم سمجھے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نہیں سمجھے، امام ابو حنیفہ سے کم سمجھے. میں نے کہا بات اتنی ہو رہی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. جتنے بڑے بھی آدمی ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کو سمجھو جی، حضرت امام ابو حنیفہ کو سمجھو. لوگ کہتے ہیں امام بخاری تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں. میں نے کہا پھر تو تقلید تم امام بخاری کی بجائے امام ابو حنیفہ کی کر لو. میں نے کہا میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام میں امیر المومنین فی الحدیث کون تھے؟ کہا جی ابو ہریرہ. تو میں نے کہا خلیفۃ الرسول ان کو مان لو، وہ امیر المومنین فی الحدیث جو تھے نا. جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ توجہ رکھنا، حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام بخاری میں فرق کیا ہے؟ حضرت امام ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ میں فرق کیا ہے؟ جب کوئی بندہ مسئلہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتا وہ نبی والا مسئلہ بتاتے لیکن قال رسول اللہ کہہ کے بتاتے. محبت کا غلبہ تھا، دل چاہتا حضور والے لفظ نقل کر لیں. جب صدیق اکبر سے پوچھتے وہ اللہ کے نبی والا مسئلہ بتاتے لیکن قال ابو بکر نے کہہ کے بتاتے. خوف کا غلبہ تھا، وہ ڈرتے تھے کہ لفظ میں نقل کرنے میں غلطی نہ ہو جائے. تو مسئلہ تو دونوں نبی والا بتاتے، ایک قال رسول اللہ کہہ کے بتاتا، ایک قال ابو بکر نے کہہ کے بتاتا. امام بخاری سے پوچھا تو قال رسول اللہ کہہ دیا. محبت کا غلبہ ہے، لفظ نقل ہو جائے. امام ابو حنیفہ مسئلہ بتائیں، قال ابو حنیفہ کہہ کے بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوف کا غلبہ ہے، لفظ کے نقل کرنے میں غلطی نہ ہو جائے. تو جس طرح ان میں بڑے حضرت امام ابو حنیفہ تھے، حضرت امام ابو بکر صدیق تھے لیکن الفاظ نقل وہ کرتے رہے. ابو ہریرہ تو شہرت پڑی کہ شاید حدیث ان کو زیادہ آتی ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ حدیث کے عالم بڑے تھے، حدیث نقل نہ کرتے، خوف کی وجہ سے مسائل نکال کے پیش کرتے رہے. تو شہرت ہو گئی کہ حدیث کم ہے، حالانکہ کم نہیں ہے. اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں میں تجھے 4 حدیثیں وہ دے رہا ہوں جو میں نے 4 لاکھ میں سے چنی ہیں. تو یہ چھوٹا محدث کیسے ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ یہ چھوٹے آدمی نہیں تھے، امت کے بہت بڑے آدمی تھے. حضرت امام ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی مدینہ میں رہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہے. توجہ سے بات سمجھنا، اللہ کے نبی مدینہ میں، امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہے. کوفہ اور مدینہ میں فرق کیا ہے؟ مدینہ یہ ہمارے گھر کا منزل کا نام ہے، اصل ٹھکانے کا نام ہے، اور کوفہ یہ مدینہ کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، المستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما. اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیات الباب. میں شہر علم ہوں،
علی شہر علم کا دروازہ ہے، جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے گزر کر آئے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم ڈائریکٹ مدینہ کی بات نہیں وایا کوفہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے اس لیے کہ ہم باادب ہیں اور یہ طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ مسجد میں امام کہہ دیتا ہے صف اول میں آ کے نماز پڑھو، اجر زیادہ ملے گا۔ ایک نمازی دروازے سے گزر کے صف اول پہ جاتا ہے، ایک دروازہ پھلانگ کے صف اول پہ جاتا ہے۔ جو دروازے سے گزر کے صف اول پہ گیا وہ با ادب ہے، اور جو دروازہ کراس کر کے گیا وہ بے ادب ہے۔ ہم جو با ادب ہیں اس لیے وایا کوفہ دروازے سے گزر کے جاتے ہیں، اور کوفے کو دروازہ ہم نہیں صرف مانتے، امام بخاری بھی مانتے ہیں۔ اسی صحیح بخاری کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے ہدی الساری کے نام سے لکھی ہے، آپ اس کا مقدمہ پڑھے، امام بخاری کی زبان سے احوال نقل ہو رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں قال البخاریو، امام بخاری فرمایا کرتے تھے جب میں علم پڑھنے کے لیے گیا دخلت الی الشام و مصر والجزیرۃ مرتین، میں شام، مصر اور جزیرہ میں 2 مرتبہ گیا علم حدیث کے لیے۔ وإلی البصرۃ 4 مرات، بصرہ میں 4 مرتبہ گیا۔ وقمت بالحجاز 6 اعوام، اور میں حجاز میں 6 سال تک رہا۔ اور جب بات آئی کوفہ کی، امام بخاری کہتے ہیں لا احصی کم دخلت الی کوفہ، مجھے کوفہ میں یاد ہی نہیں ہے میں کتنی بار گیا ہوں، اتنا ذہین آدمی لیکن کوفے میں جانا یاد ہی نہیں میں کتنی بار گیا۔ یہ جامعہ مدینۃ العلم مدرسہ ہے، اس کا ایک دروازہ ہے۔ کسی طالب علم سے پوچھو آپ مدینۃ العلم میں کتنے سال پڑھے ہو؟ کہے گا جی میں 8 سال پڑھا ہوں۔ دروازے سے کتنی بار گزرے ہو؟ کہتا ہے جی مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ منزل میں رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ جس طرح ہم مدینہ کو منزل مانتے ہیں، کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں، حضرت امام بخاری بھی مدینہ کو منزل مانتا ہے اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس لیے گزارش کی ہم جو آیا کوفہ مدینہ جاتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے ہم باادب ہیں، اور یہ ترتیب صرف ہماری نہیں ہے، لوگوں نے سمجھائی نہیں یا سمجھی نہیں۔ امام بخاری کی اپنی ترتیب بھی یہی ہے کہ صحیح بخاری موجود ہے، آپ ابھی حدیث پڑھیں گے، آخری حدیث ابھی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ۔ کتنے راوی ہوگے؟ بولو کتنے؟ یہ امام بخاری ہے، بخارا سے چلے ہیں، جانا مدینہ ہے۔ ابی قال حدثنا احمد بن اشکاب کوفی قال محمد بن فضیل کوفی عن عمارۃ بن القعقاع کوفی عن ابی زرع کوفی عن ابی ہریرہ مدینہ۔ تو دیکھو بخاری بخارا سے چلا ہے اور کوفہ سے مدینہ جا رہا ہے۔ یہی بات ہم کہیں تو کوفی ہے، اور یہی بات بخاری کہے تو کوفی نہیں ہے۔ پھر امام بخاری تو مسلسل چلتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنی ابی قال حدثنی ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ قال حدثنی ابو بردہ عن ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے نا، اصل مسلمان تو وہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے بچ جائیں۔ اس حدیث کے سارے راوی کوفی ہیں، اس کے سارے راوی کون ہیں؟ کوفی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے بیان کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی لے لو، اس کو لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے کچھ لو اور کچھ نہ لو، امت ٹوٹ جائے گی۔ ساری باتیں لو تو امت جڑ جائے گی۔ اس بات کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔